اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ عید کی نماز، مریض کی عیادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اسی قسم کی اور اچھے کاموں کے لیے آتے جاتے راستہ بدل لینا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا اور عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستہ بدل لیتے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: راستہ بدلنے کی بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت مقامات عبادات کی زیادہ ہونا بتلایا ہے۔ کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیری تکبیر اور تحلیل کرتا ہوا یہ بندہ ہمارے اوپر سے گزرا تھا، کیونکہ نماز عید کے لیے حکم ہے کہ آتے جاتے راستے میں اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یا مقصد ہے کہ ایک کی بجائے دو راستوں کے فقراء لوگوں کو صدقہ اور خیرات سے فائدہ اٹھائیں، یا اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت اور ایک جٹتا کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو وغیرہ۔ لیکن نماز عید میں راستہ بدلنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم جو بھی وجہ نکالیں گے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کسی دینی حکم کی بنیاد سخت مجبوری کے علاوہ نہیں رکھی جا سکتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیہ ایک بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلی کی طرف سے باہر نکلتے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ثنیہ دو پہاڑوں کے بیچ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ مدینے سے مکے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی والا راستہ اور آتے وقت نیچے گھاٹی والا راستہ اختیار فرماتے۔ اس طرح شجرہ ایک مشہور جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکل کر ذوالحلیفہ تشریف لے جاتے، وہاں رات گزارتے اور جب لوٹتے تو معرس کے راستے سے مدینے میں داخل ہوتے۔ معرس مسجد ذوالحلیفہ کو کہتے ہیں جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سے وہی مسئلہ ثابت ہوا کہ آتے جاتے راستہ تبدیل کر لیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔